مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، میں ہوں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں روشنی چینل۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، جس کا عنوان ہے مال اور زہد و تقوی کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائی علاقہ سے تشریف لاتے ہوئے بازار سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اطراف میں لوگ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ایک بچے کے پاس سے گزرے جو کچھ دیر پہلے مرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس کے کان پکڑ کر ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص 1 درہم کے عوض میں اسے خریدنا پسند کرے گا؟ لوگوں نے عرض کی، ہم اسے کسی بھی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کریں گے، ہم اس کا کریں گے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہیں یہ مل جائے؟ لوگوں نے عرض کی، اللہ کی قسم، اگر یہ زندہ ہوتا تو بھی اس میں عیب موجود تھا کہ اس کا ایک کان چھوٹا تھا، اور اب تو یہ مردہ ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے نزدیک جتنا بے قیمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے زیادہ بے قیمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ میرا مال ہے، میرا مال کرتا رہتا ہے، حالانکہ اس کا مال صرف 3 چیزیں ہیں، وہ جو کھا کر ختم کر دے، جو پہن کر بوسیدہ کر دے، یا اللہ کی راہ میں دے کر ذخیرہ کر لے۔ اس کے علاوہ سب کچھ لوگوں کے لیے چھوڑ کر وہ چلا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ہمراہ 3 چیزیں جاتی ہیں، جن میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اہل خانہ، مال اور عمل جاتے ہیں۔ اہل خانہ اور مال واپس آ جاتے ہیں اور عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روم اور فارس فتح ہو جائیں گے پھر تمہاری کیا حیثیت ہوگی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہم وہی کچھ کریں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہوگا، تم دنیا میں مشغول ہو جاؤ گے، پھر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے، پھر ایک دوسرے سے منہ پھیر لو گے، اور پھر ایک دوسرے سے دشمنی رکھو گے، پھر تم غریب مہاجرین کے پاس جاؤ گے اور انہیں ایک دوسرے کے مد مقابل لے آؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک برس کا مریض تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ کیا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ برس کے مریض کے پاس آیا اور اس سے دریافت کیا، تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے جواب دیا، خوبصورت جلد اور میرے یہ داغ دور ہو جائیں جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کے داغ ختم ہو گئے، اس شخص کا رنگ اور اس کی جلد خوبصورت ہو گئے۔ فرشتے نے دریافت کیا،
تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس شخص کو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ فرشتے نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا کرے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور دریافت کیا، تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے جواب دیا، عمدہ بال اور میری یہ خامی ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے الجھن محسوس کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کی بیماری ختم ہو گئی اور اسے خوبصورت بال مل گئے۔ فرشتے نے دریافت کیا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، گائے۔ تو اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور فرشتے نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا کرے۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے دریافت کیا، تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا کرے اور میں اس کے ذریعے لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی عطا کر دی۔ فرشتے نے دریافت کیا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، بکریاں۔ تو اسے ایک بکری دی گئی جس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا۔ پھر ان تینوں جانوروں نے بچے دیے، تو ایک کے پاس بہت سے اونٹ آ گئے، دوسرے کے پاس بہت سی گائیں آ گئیں اور تیسرے کے پاس بہت سی بکریاں آ گئیں۔ پھر وہ فرشتہ برس کے مریض کے پاس آیا اور اسی شکل و صورت میں بولا، میں ایک غریب آدمی ہوں، سفر کے دوران میرا مال و اسباب ختم ہو گیا ہے، اب اللہ کی مدد کے بغیر میں گھر نہیں پہنچ سکتا۔ جس ذات نے تمہیں یہ خوبصورت جلد عطا کی ہے اور اونٹ عطا کیے ہیں، میں اس کے واسطے سے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے زاد راہ فراہم کر دو۔ وہ شخص بولا، میری اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ فرشتے نے اس سے کہا، میں تمہیں پہچان چکا ہوں، تم وہی برس کے مریض ہو جس سے لوگ نفرت کرتے تھے، تم غریب تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشحالی عطا کی۔ تو وہ شخص بولا، یہ مال مجھے اپنے بڑوں سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتہ بولا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسا تم تھے۔ پھر وہ فرشتہ اسی شکل میں گنجے کے پاس آیا، اس نے گنجے سے وہی کچھ کہا اور گنجے نے بھی اسی طرح کا جواب دیا۔ تو فرشتہ بولا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسا تم تھے۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس اسی شکل و صورت میں آیا اور بولا کہ میں ایک غریب مسافر ہوں، سفر کے دوران میرا زاد راہ ختم ہو گیا، اب مجھے صرف اللہ ہی کی ذات کا سہارا ہے۔ جس ذات نے تمہیں بینائی عطا کی ہے اور تمہیں بکریاں عطا کی ہیں، میں اس کے واسطے سے تم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے زاد راہ فراہم کر دو۔ وہ شخص بولا، میں اندھا تھا تو اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے بینائی عطا کی ہے، تم جو چاہو حاصل کر لو اور جو چاہے رہنے دو، اللہ کی قسم آج تم اللہ کے نام پر جو بھی لوگے میں تمہیں اس سے منع نہیں کروں گا۔ وہ فرشتہ بولا، تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، تم تینوں کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا جس میں تم کامیاب رہے اور تمہارے دونوں ساتھی ناکام رہے۔ مالی پریشانیوں کے لیے ایک وظیفہ حاضر خدمت ہے۔ سورہ کوثر فجر اور عشاء کی نماز کے بعد باکثرت پڑھیں، انشاءاللہ تعالی تمام مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی، معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقصیریں، کلندرانہ ادائے سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں۔ ویورز،
چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل